अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी बात की और नाब के हवाले से भी बात की। हारून साहब, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी भी केस पर तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाए। नहीं, अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है, मगर ये कोई मुनासिब जवाब नहीं है। हर बात पर हर कोई अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाए? मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत सिंध के एतराजात दुरुस्त हैं, वो तो देखना होगा ना कि उनके क्या क्या एतराजात हैं, फिर उस पर बात हो सकती। लेकिन वो ऐसे बयान क्यों नहीं दे सकते या इनसे बात क्यों नहीं कर सकते? वफाकी हुकूमत का ये काम होता है कि सूबों के साथ राब्ते में रहे, सूबों को भी चाहिए राब्ते में रहे। दो तरफा राब्ता, एक मुल्क है, उसका एक हिस्सा है। चंद सूबे हैं, अमेरिका की तरह कोई 52 स्टेट्स तो नहीं है, बड़ा कोई बर्रे आजम नहीं है। ज्योग्राफी के एतबार से 2-2.5 घंटे का सारा मुल्क का सफर है। तो ये जाते क्यों नहीं कराची, उनसे राब्ते क्यों नहीं रखते? और वो क्यों नहीं इनसे राब्ते रखते? उनके बहुत से एतराजात बेमानी है वैसे, और असल में तो बेमानी इनके भी वैसी बहुत से बातें जो है बेमानी है ना। वो एहतसाब चाहते हैं ना ये चाहते हैं, ये कहाँ मुतम्मल हो सकते हैं? चौधरी साहब का ये मौका बिल्कुल गलत है कि 13 साल ये हदफ रही है। कब ये हदफ रही जी नून लीग नायब का? वो तो माफी मांग के तो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भाग गए थे सुलह करके, अब सऊदियों की और अमरीकियों की मदद से। तो हदफ कब बनी? तो वो जो उन्होंने बाहर मार्शल्ला में एक पार्टी बनती है, नवाज शरीफ साहब भी एक मार्शल्ला में ही नमोदार हुए थे ना, एजेंसियों की और फौज की सरपरस्ती में, अम्ब्रेला में। तो इस मार्शल्ला में भी एक पार्टी बनी, अयूब खान के मार्शल्ला में भी एक पार्टी बनी, जो सारे ही गलत था, ये भी गलत था। और इसको तो अखबार ने बड़ा टफ टाइम दिया निस्बतन, जो नून लीग से छोड़ के गए 2008 में खाकसार समेत बहुत से अखबार नवीसों ने कहा, जोर देकर कहा, मुसलसल कहा कि नून लीग धांधली का हदफ है। एक फिक्रा में लिखता रहा कि फौजी खंजर से काट कर बनाई गई पार्टी है काफ लीग, और एक दिन हमने उसको बर्दाश्त नहीं किया, एक दिन कोई उनको मोहलत नहीं दी। मगर ये हदफ कब थे जी? और जरदारी साहब के जमाने में क्या हदफ थे? जरदारी साहब ने तो यहां इनके घर तशरीफ ले गए रायबंड में, और ये साथ एक बावर्ची लेके गए दाल पकाने वाला, ये बड़ी जबरदस्त दाल पकाता है, और ये कहा कि मैं तो एक गरीब सिंधी हूं, आप तो पंजाब के ताकतवर लीडर हैं, है ना? वैसे जैसे इसमें एक और भी था, इसमें एक शरारत भी है। तो उन्होंने कहा इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? वो तो बड़ी कमजोर हुकूमत थी, फौज भी उनको शक की नजर से देखती थी, मीडिया उस पर चढ़ाई करता था, मीडिया उन्हें मैनिपुलेट करना आता ही नहीं है। कब ये हदफ रहे जी? ठीक है, चौधरी ने नहीं बनाए होंगे पैसे, चौधरी का कोई स्कैंडल नहीं है वैसे, ठीक, लेकिन नून लीग में कौन है जिसने कोई कसर छोड़ी? वैसे तो जरदारी साहब उससे बहुत आगे चले गए, अब तो माशाल्लाह तहरीक इंसाफ में भी एक ऐसा कारीगर मौजूद है। अच्छा हबीब साहब, उन्होंने ये भी कहा कि नैब के पर नहीं काटना चाहते और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने पर तैयार हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं उनके ऊपर आप यकसुई से ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत के असर से आज़ाद हैं या हुकूमत के मुखालिफिन की सरकोबी में रजाकाराना तौर पर ही कूद नहीं पड़ते। ये हमारे इदारों पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की चूंकि एक चेकर्ड डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब डेमोक्रेसी मजबूत होती है, इदारों की इंडिपेंडेंस भी होती चली जाती है। बात यह कि इस पर्टिकुलर केस में मुझे लगता है कि ये अभी आपको लगता है डेमोक्रेसी मजबूत नहीं आहिस्ता आहिस्ता होगी ना? हबीब साहब तो सर्टिफिकेट इसको देने के लिए तैयार, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मजबूत। आपको लगता है कि जमहूरियत तो मजबूत होगी? सही पता है इनकी तसल्ली कब होगी? जब हमजा वज़ीर आज़म बन जाएगा। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, कभी कभार मैं सोचता हूँ, हर रोज ये सोचता हूँ और हर प्रोग्राम में सोचता हूँ कि ये मेरे खिलाफ ही इत्तेहाद क्यों बन जाता है जब भी मैं बात करने लगता हूँ। अभी सब इत्तेहाद की बात, ये एक दलील की बात है ना। मैं दलील वो तो आप कैमरामैनों से पूछे, वो भी कहेंगे कि हाँ ये बात से हमें इख्तलाफ है। अच्छा, जमहूरियत तो मजबूत हो रही है, इदारे कब मजबूत होंगे? इदारे मजबूत हो रहे हैं ना, यही एक तरीका। इदारे कब इंडिपेंडेंट होंगे? यही इंडिपेंडेंस का यही तरीका है ना। अब देखिए कि एक तरफ से उन्होंने पहले ऑफर की थी, यानी चौधरी निसार साहब ने, कि ठीक है हम जो केसेस हैं आपके खिलाफ, आप समझते हैं कि आपके खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई है, तो उसको जुडिशली स्क्रूटनाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर कल आपके सामने कबूल कर लिया, वज़ीर आला ने, उन्होंने सिंध ने, उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम बनवा लेते हैं। आज उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं अपनी पूरी वजारत ही स्क्रूटनी के लिए पेश कर देता हूं। बात यह है कि क्या पूरी वजारत की स्क्रूटनी के लिए एक अदालती कमीशन बनेगा? उसूली तौर पर बात यह है कि वजारतों की स्क्रूटनी के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है,
اور وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے پارلیمنٹ. صحیح ہے. انہیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, پارلیمنٹ میں جا کے سوالات اٹھنے چاہیے, پارلیمنٹ میں یہ جوابات دینے اچھا ویسے حبیب صاحب اگر آپ کو یاد ہو چودھری نثار صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی اپنی وزارت کی کارکردگی پیش کرنے کو اور تیار. بہترین طریقہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں یہ سوالات اٹھیں. اور جیسے آج وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے دور میں میگا سکینڈلز ہوئے تھے, اس میں وہ حج کیس بھی کہہ رہے ہیں, اس میں یہ کیس بھی انہیں یاد آ رہا ہے, وہ کیس بھی آ رہا ہے, پی آئی اے کی سب چیزیں آ رہی ہیں. اس دور میں تو کچھ نہیں ہوا نا, تو ٹھیک ہے وہ اٹھائیں. اور پھر اس کے بعد وہی بات آپ والی کہ اس دور میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے ہماری حکومت میں کوئی شخص کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک بڑے عالم دین تھے, میں نام نہیں لوں گا, مجھے ذاتی طور پر ان کا احترام ہے, کہنے لگے کہ ہمارا جو فلاں مرکز تھا اس کے چپراسی اور استاد اور کلرک سب ولی اللہ تھے. میں نے کہا حضور والا مدینہ منورہ میں تو سب ولی اللہ نہیں تھے, جو تو دل سے ہی مان لائے تھے وہ تو تھے, مگر کچھ منافقین بھی وہاں رہتے تھے جو رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے, پھر ان کی جگہ اہل فسق آ گئے اور طرح طرح کے لوگ آ گئے. یہ جو ہماری حکومت میں کوئی آدمی کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. صلاح الدین ایوبی تو کہیں ان کی گردے راہ ہو گیا, جناب عمر بن عبدالعزیز کی حکومت سے کچھ آگے نکل گئے. کوئی خدا کا خوف. اچھا حبیب صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب سے نہیں ڈرتے. دوسری میں اس طرح بھی آتا ہوں, میں عرض کروں, دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں نا انسٹیٹیوشن مضبوط کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نا اس وقت کسی ایک شخص پہ ڈالی جا سکتی ہے, تو ان کا نام ہے وزیر اعظم نواز شریف, جو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہے. یہ رسم کچھ زیادہ چل پڑی ہے ہمارے ہاں کہ جو ایشو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے وہ اے پی سی بلا لی جاتی ہے, چند سری حکومت اولیگارکی ایک بنا لی جاتی ہے, اس کے بعد وزیر اعظم اہم ترین بیان دینا چاہتے ہیں, تو وہ کبھی بہاولپور کا انتخاب کرتے ہیں, کبھی وہ میڈیا کے دوستوں سے بات کرتے ہیں, اور وہ اسی رسم پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طویل عرصے سے ہمارے ہاں کیبنٹ وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہو پا رہا. نہیں ہو بھی جائے. اس کے بعد ہمارے جو وزیر داخلہ, ایک منٹ جی ہو جائے تو کیا ہے, ہم سب انسٹیٹیوشن اس طرح بنتے ہیں نا. نہیں بنانا چاہتے. اچھا انسٹیٹیوشن, یہ میری بات سنیں, ایسی اس ڈیٹیل کا فائدہ کیا ہے, میں بھی چاہتا ہوں. انسٹیٹیوشن نواز شریف ہمسیلف, پنجاب کی حکومت ہے شہباز شریف, رانا ثناء اللہ صاحب کو تھوڑی بہت اہمیت دی جاتی ہے, خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک, شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے. ویسے تو وہاں وہ بھی کوشش کرتا ہے, پرویز رشید صاحب بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. حکومت ہے حمزہ شہباز, محترمہ مریم نواز, حکومت ہے ان کے صاحبزادے شہباز شریف کے. اسی طرح وہاں زرداری صاحب ہے, بلاول حکومت ہے, قائم علی شاہ کی ایک حد ہے. ہم سب یہ پولیٹیکل ڈائنمکس ہے نا, انگریزی بول کے یار انگریزی کا تڑکا اس پارٹی کے ایک اور دوسری بات ہے. اچھا ابھی کچھ اور فرما رہے تھے, کچھ اور فرما رہے تھے. حبیب صاحب اللہ اکبر, کمال ہے یار. کیبنٹ آپ کہاں گئی, پنجاب کی کیبنٹ؟ دیکھیے اگر آپ افسر شاہی جن سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ سیاستدان آتے جاتے رہیں گے, اب وہ تو فرماتے ہیں نا زرداری صاحب کہ جنرل آتے جاتے رہیں گے. صحیح ہے, آتے جاتے رہیں گے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہم دائمی ہیں, سبحان اللہ. بھٹو خاندان میں آپ کی شادی ہوگی, آپ دائمی ہو گئے. اچھا اب دیکھیے اس معاملے میں ایک تو ہمارے جو وزیر داخلہ نے بھی یہی رسم پکڑی ہے کہ وہ بھی جب دل چاہتا ہے مناسب سمجھتے ہیں پریس کانفرنس دھواں دھار کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ بہت اچھی کرتے ہیں, ان کے پاس خطابت کے موتی لٹاتے ہیں. گفتگو تو بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن یہ انفارمیشن اگر ہمارے پاس پارلیمنٹ کے ذریعے ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. دوسری بات ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم بھی اس طرح کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں کیا کریں, اور پارلیمنٹ میں اگر وہ تشریف لے جایا کریں تو پارلیمنٹ کی. اچھا انہوں نے کہا کہ حکومت نیب سے نہیں ڈرتی, کیا واقعی حکومت نیب سے نہیں ڈرتی؟ بات یہ ہے کہ میں تو آپ کی خدمت میں گزشتہ 3 دن سے یہ عرض کر رہا تھا, آج تیسرا دن ہے. میں نے جمعے کو بھی عرض کیا, میں نے جمعرات کو ہفتے کو بھی کل بھی عرض کیا, اور آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مسئلہ آپ نے اس کو آؤٹ آف پرپورشن بلو بھائی آپ نے نہیں بنایا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, غلط بات ایک دفعہ کہی جائے یا 100 دفعہ کہی جائے. آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم نے بیان دیا اور میں نے اور ہارون صاحب نے مل کے اس کو مسئلہ بنا کے میڈیا میں پیش کر دیا. میں تو اچھا سارے چینل, تمام میڈیا, تمام اخبار نویس بات کر رہے ہیں, قصوروار ہم ہیں. قصوروار میں اور ہارون صاحب. اس کے بعد آپ دیکھیے آج 2 وفاقی وزراء نے بات کی ہے. ایک منٹ,
دلداری وائس کو ہم ہی باقی ہیں، ورنہ اس شہر میں ہر رندے خرابات ولی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین ہم، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی پریس کانفرنس اور نیب کے معاملے کے حوالے سے۔ حبیب صاحب، آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب نے بھی گفتگو کی میڈیا سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم نے صرف نیب کی بات نہیں کی، اور بھی اداروں کی بات کی، اور نیب پہ اب بہت بات ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ اب بیک فٹ پر جا رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ سمجھا تھا کہ یہ فرنٹ فٹ پہ آ گئی، اچھا، اور اب چونکہ اپنی وہ، حالانکہ گورنمنٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہے، یہ آپ کبھی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں۔ شارن صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ جو ہے، جو سارے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، سارے میڈیا اس پہ سارے میڈیا کی بات نہیں، میں تو ایک لوگوں تو کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو سیانہ ہے پرویز رشید، ایک ہے رانا ثناء اللہ صاحب، ایک ہے محترم میاں نواز شریف صاحب، ایک شہباز شریف صاحب ہیں، 2-3 رپورٹر، 2-3 کمنٹیٹر ہیں، باقی ساری قوم کو تو سمجھ نہیں آتی کسی بات کی۔ دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ جب مجھے یوں لگتا ہے کہ جس دن وزیر اعظم نے یہ کہا، نیب کے اوپر انہوں نے ذرا خیال آرائی کی، تو اس کے بعد ایک خودکار نظام کے تحت پرویز رشید صاحب بھی بول پڑے، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب بھی بول پڑے، اس لیے بولے، اور یہ بھی بول پڑے، اور کس نے کہا تھا؟ یہ عمران خان تو بولے نا، خودکار نظام کے تحت عمران خان تو بولے، وہ تو اپوزیشن لیڈر ہے۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے تو بات کرنی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، ابھی ذرا تلاش تو کریں عمران خان صاحب کو، ان سے بات کریں۔ مجھے ڈائریکٹر صاحب سے کہتے ہیں عمران خان صاحب، ہمارے پروڈیوسر سے ہم یہ کہنا چاہیں گے خان صاحب کو اگر وہ ملا سکتے اچھا، ہیں تو نمبر تو بلائیں۔ میری پھر کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، نہ ہماری مراد تھی یہ اس طرح کی، لیکن آپ سے کہا کس نے؟ چھوڑ دے اس بات، بلی تھیلے سے باہر نکلے، بات ہوئی کس سے؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جب اب حکومت نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایشو بن گیا ہے اور آؤٹ آف پروپورشن بن گیا ہے، تو اس میں حکومت نے سمجھا، اور وزراء نے بھی میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر اٹھائی اور وہ حصہ دیکھا کم از کم، جس کا آج پرویز رشید صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ جناب ہم نے تو دیگر اتھارٹیز کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور نیب کے حوالے سے بھی بات کی۔ آؤٹ آف پرپورشن نہیں، ایک منٹ، جب ان کو پتہ چلا نا اس پہ تو قوم چترول کرے گی، اس پہ تو نقصان پہنچے گا، ڈیمیج ہو گیا ہے، جیسے خان صاحب کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، جناب احمد والا جو اس نے استعفیٰ دیا۔ یہ سیاستدان جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گھر کھلا۔ اور اقبال نے تو بہت سخت بات کہی، ابلیس کے فرزند ہے ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک۔ یہ کہتے کچھ ہیں، ان کے کہنے پہ نہ جائیں۔ اگر ان کا کہا مان لیا جائے تو نواز شریف صاحب کے جو 5 ادوار حکومت، 2 پنجاب کے، 3 مرکز کے، جو تکمیل نہیں ہوئی کسی دفعہ بھی، اس کے بعد پاکستان امریکہ سے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، وہ ذرا خفیہ ہے، ترقی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اگر عمران خان صاحب پہ جائیں تو وہ جب آئیں گے تو اس کو جناب پتہ نہیں کیا بنائیں گے، اس سے زیادہ تو وہی بننے۔ اور اگر زرداری صاحب پہ جائیں تو وہ انقلاب لا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں میں انقلاب لاؤں گا۔ حبیب صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے اس معاملے کو زیادہ اٹھا دیا، اتنی بڑی بات نہیں تھی، تو یہ جو وفاقی وزراء آ کر باتیں کر رہے ہیں، ان کے باتیں کرنے سے معاملہ نہیں بڑا ہوا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب دیکھیے، اب حکومت چلی ہے، حکومت کی پارٹ پہ بھی غلطی ہو گئی، اب ساری چیزیں واپس بیک ٹریک ہو رہی ہے نا۔ اب اس کو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت تو جہاں تھی وہیں کھڑی ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں بیک ٹریک ہو رہی ہے۔ میں تو آپ کی دلجوئی کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ حکومت نے واقعی بہت غلط کر دیا، وزیر اعظم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا جو کانسٹیٹیوشن کے تحت پتہ نہیں کیا ہے، تو بھائی وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ خدا کے لیے یار، خدا کا واسطہ ہے، چھت گر پڑے گی، نہ کریں ایسی بات، ایسا نہیں ہے، وہ پریشر ہے، پبلک پریشر آیا ہے تو بچھڑ۔ ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں، ویری سیریسلی یہ کر لیں، کنٹین کر سکتے ہیں، میجورٹی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے ان کے اختیارات محدود کر دیں، یا فرض کیجئے قمر زمان کو نکال ہی دیں، ویسے ایسی کوئی تجویز تو نہیں ہے۔ اور یا ان کے جو صوبائی، اصل میں تو صوبائی جو ڈائریکٹر ہیں جی، مختلف صوبوں میں ڈی جی جو ڈی جی ہیں، ان سے شکایت ہے نا اصل میں، تو ان کو کنٹین کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر تعلقات میں کشیدگی آئے گی، اسی طرح فوج آئے گی۔ جو میں آپ کو اس لیے نہیں کہ کوئی
ان کا موقف کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا, میں نے غور کیا ہے وہ بالکل نہیں آنے چاہتے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, جو غلام اسحاق کے زمانے میں انہوں نے تقریر کی تھی, ایک بگاڑ پیدا کر کے پھر چلے گئے تھے, اس میں ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی تھی کہ یہ اپنے آپ کو مظلوم بنائیں, ایک کیس بنائیں اور پھر مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا, یہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے یار, ان کا کتنے سو گنا کاروبار بڑا ہے, کتنا انہوں نے برطانیہ پیسہ بھیجا ہے, سوئٹزرلینڈ بھیجا ہے, دبئی بھیجا ہے, کس طرح انہوں نے مینوپولیٹ کیا ہے, کس طرح فوج اور ایجنسیوں کے سائے میں انہوں نے سیاست پروان چڑھے, کس طرح میڈیا کو مینوپولیٹ کیا, کس طرح بینکوں سے خربوں روپے کے انہوں نے قرضے لیے ہیں. ادھر حدیبیہ پیپر مل ہے, پھر جناب والی منی لانڈرنگ ہے, ان کے وزیر خزانہ صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے, کس طرح اپنی اولاد کو یہ ملک سونپنا چاہتے ہیں, کس طرح انہوں نے پارٹی نہیں بننے دی. میں آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہوں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہارون صاحب, ان خیالات میں کوئی ایک ایسا الزام نہیں ہے جو ثابت ہو سکے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا الزامات ثابت ہو چکے ہیں, کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ منی لانڈرنگ کا نہیں ثابت ہوا, ثابت کرنے دیا جائے گا. برطانیہ میں جو کاروبار ہے کس دور میں ہارون صاحب, کیا وہ برطانیہ کرنے پہ پابندی نہیں, پیسہ کہاں سے گیا, کیسے گیا ہارون صاحب؟ دیکھیے کچھ چیزیں کہاں سے گیا, کیسے گیا. ایک تو یہ کہ میں نواز شریف نہیں ہوں کہ حبیب صاحب یہی تو ناب کرنا چاہتی ہے نا, یہی تو ناب کرنا چاہتی ہے, اور اسے نہیں کرنے دیا. بات یہ ہے کہ دیکھیے اصولی طور پہ ایک بات سمجھ لیں, اگر تو ہم نے اپنی سیاستدانوں کو اور سیاسی کلاس کو اگر بات ہی علامہ اقبال کے شعر سے شروع کرنی ہے اور انہیں فرزند شیطان قرار دینا ہے تو پھر تو جو مرضی. نہیں تو اوور آل پولیٹیشنز کے بارے میں بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان, یہ چاہے عمران خان ہے, نواز شریف ہے اور آصف علی زرداری ہے, انہی لوگوں نے ملک چلانا ہے, انہی لوگوں سے چلنا ہے, اور انہی لوگوں نے اس ملک کی دریغہ دامنی کا علاج کیا ہے. اب آپ کی مرضی سے نہیں چلنا. ایک منٹ, ادارے ان سے نہیں چل سکتا ہے, انہوں نے اسی طرح کا چلایا نا جس طرح کے. دیکھو قائد اعظم نے کیا کہا تھا, وہ ایک پہلو ہے جو اقبال نے کہا ہے, جو سیاست میں جو منفی رویے اختیار کرتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں, مفاد پرست ہوتے ہیں. قائد اعظم نے کیا کہا تھا پالیٹکس کے بارے میں, اٹس گیم آف جینٹل مین, نو مڈ سلگنگ. ٹھیک ہے, اٹس ویری گڈ. نہیں تو وہ یہ سیاست کرتے تھے. قائد اعظم کو کوئی کہتا ہے کرپٹ, برا کہنے والے تو ہارون صاحب انہیں بھی کہتے ہیں, وہ دوسری بات ہے, یعنی جو کوئی سیریس آدمی, ان کے مخالفین بھی ان کی دیانت کا اعتراف کرتے ہیں. بالکل. گاندھی کے بارے میں کوئی کہتا ہے اس نے پیسہ بنایا, مسلمانوں کو چھوڑ دیں. ابوالکلام کے بارے میں کوئی کہتا ہے, محمد علی جوہر کے بارے میں کہتا ہے, جواہر لال نہرو کے بارے میں کوئی کہتا ہے, عبدالرب نشتر کے بارے میں کوئی کہتا ہے, چودھری محمد علی کے بارے میں, خواجہ ناظم الدین, ایون فیروز خان نون کے بارے میں. ایوب خان پہ ایک چھوٹا سا اعتراض تھا, یا خان پہ اور اعتراضات ہیں, پیسے بنانے کا نہیں ہے. ہارون صاحب اس ملک میں نہیں ہے. ہارون صاحب اس ملک میں پہلی بار سیاستدان پہ الزام ایوب خان نے لگایا, اور ان کے جانشین نے ان کے ہر, اور جس پہ ایک کرپشن کا لگایا. اچھا, اس میں ہم بات کریں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیب کے معاملے کی, جس پر پرویز رشید یہ کہتے ہیں کہ نیب کے معاملے پر بہت بات ہو گئی. حبیب صاحب کیا واقعی بہت بات؟ میرا خیال ہے بہت بات ہو گئی. اچھا, یہ تو پرویز رشید ہم خیال ہے نا, یہ تو ان کے ہم خیال ہے نا. بات یہ ہے, یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا, نہ ہم نہ میڈیا کر سکتا ہے. بیچارے پرویز رشید صاحب کو کیا پتا درون خانہ ہنگامے ہیں, کیا کیا چراغ رہگزر کو کیا خبر ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو حالات کا اپنا بہاؤ ہوتا ہے جس میں موضوعات چنے جاتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ حالات کی تشکیل کرتے ہیں. ٹھیک. قائد اعظم جیسا آدمی 24% ووٹ ملے تھے 37 میں, مسلمانوں کے 24%, اور پھر وہ اس شان سے ابھرے کہ ہر چیز ایکلپس ہو گئی. بنی 100 گنا بڑی کانگریس, فائنینشلی بھی, ووٹروں کے حساب سے بھی, تنظیم کے اعتبار سے بھی, یعنی 3000 سال کی معلوم تاریخ میں اس سے بڑا لیڈر نہیں ہندوؤں کا گاندھی. تو گاندھی کیا تھا, اس کے سامنے فرش پہ بیٹھتا تھا قائد اعظم. سچویشن ہوتی ہے, یہ قدرت کے فیصلے ہیں. یہ جو ابھی پچھلے ہفتے ان کو سزا کس بات کی ملی میرے خیال میں, یہ کہہ رہے تھے ہم 2018 کے الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں,
23 की तैयारी करें। ये नवाज शरीफ साहब ने 90 में कहा था मैं 25 बरस हुकूमत करूंगा। ये जो जोम है ना, ये पलटा देता है अल्लाह इसको बंदे पे। ये पता नहीं किस गुमान में है, ये फैसला करेंगे किस मौजू पे बात हुई, इनको समझ ही नहीं आ रही। ये 1999 नहीं है, 2002 में मुशर्रफ में जितनी 1000 गलतियां की होगी, उसने एक काम किया, उसने प्राइवेट चैनल्स की इजाजत दी और मीडिया तनकीद उसके दौर में उस पर करता था, जैसे ही नवाज शरीफ साहब नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, वो आखिर में वो भी तंग पड़ा वैसे, और उसने रिएक्ट भी किया, ज्यादती भी की इबादतदारों पे। ये इनको समझ ही नहीं आ रही कि वक्त बदल चुका। वैसे इनके बहुत करीबी साथी ने मुझसे कहा कि जी क्या करें वजीर आजम को समझ ही नहीं आती, देखिए जमाना बदल चुका है। मैं आपको एक खबर दे देता हूं इसी हवाले से, नैब के हवाले से, कि नैब के वो अनासिर आइडेंटिफाई हो गए हैं जो इस तरह की हरकत में मुलव्विस हैं, जो लोगों को जाके डराते और धमकाते हैं। अच्छा। और वो परवेज मुशर्रफ की बाकियात में से हैं। उन अनासिर को आइंदा सर वो भी है, मैं आपसे एग्री करता हूं। एक मिनट तत्हीर शुरू, एक मिनट ना, इस पर सरकारी प्रोपेगेंडा पे यकीन नहीं किया। नहीं जी, मैं तो आपको खबर दे रहा हूं। कौन सी छोड़ो यार, और वो बात तो सुनो ना। एक तो वो हैं जिन्होंने, ये एक पॉइंट ठीक है कि भाई एम्बैरस नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, हर कोई अपने इख्तियार से नाजायज फायदा उठाता है। नैब में भी ऐसे लोग हैं, आप तंग करें, जिच करें लोगों को, कई वाकयात मुझे भी पता है, लेकिन इनको तकलीफ इससे नहीं है। अगर इन्हें इससे तकलीफ हो तो रोज थानों में लोगों की खाल उधेड़ी जाती है, रोज पटवारी लोगों का खून पीते हैं, रोज हर जगह खल्क खुदा की तजलील होती है, महंगाई से, उस पर भी तो कभी इसे तकलीफ, इनको तकलीफ इस बात से है कि हमारी हुकूमत है और हमारे फलां हारून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आज इसी मामले पर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खान साहब, कल आपके मौक़िफ़ के बाद आज हुकूमत कुछ बैक ट्रैक पे जाती हुई नजर आ रही है, क्या आपके मौक़िफ़ में भी कोई तब्दीली आई है? कौन से मौक़िफ़ पे? नैब के मामले पर आपने कल कहा था ना कि नैब के पर काटने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं काटने देंगे, बल्कि नैब को मजबूत करना चाहिए और नैब को आजाद करना चाहिए, यानी ऑटोनमस करना चाहिए। कभी भी नैब सही तरह इस मुल्क में इत्तेसाब नहीं कर सकी, क्योंकि वो ऑटोनमस नहीं रही, यानी वो गैर जानबदार नहीं रही, वो आजाद नहीं रही, वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे रही है। जब तक कि वो एक आजाद अदारा नहीं बनता, वो कभी भी जो रूलिंग पार्टी है उसका एहतसाब नहीं कर सकेगी। खान साहब, फिर एहतसाब कमीशन KPK में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उनको भी, वहां पर भी आपने DG नैब को ताबे करने की कोशिश की है, तो वहां पर भी तो फिर एहतसाब कमीशन के ऊपर सवालिया निशान उठ पड़े हैं ना? देखिए, ये बड़ा जरूरी है आपका समझना कि वहां पुख्तनख्वा में और ये जो नैब नेशनल फेडरल लेवल पे है उसके अंदर और जो पख्तूनख्वा का एहतसाब सेल है उसमें क्या फर्क है, ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगी तो ये जान के ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, जिस तरह के हमने उनके पर काटे हैं। मैं अब आपको क्या, ये जो नैब बनी है फेडरल लेवल पे, ये ऑपोजिशन यानी कि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने मिलके 18th अमेंडमेंट में इन्होंने फैसला किया, दोनों मेन पार्टीज ने, ये मिलके नैब का DG नैब बनाएगी। तो ये इन दोनों के बीच पे इन्होंने फैसला करके नैब का हेड बनाया। और अगर क्योंकि उनके ऊपर केसेस है नैब के अंदर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नैब पे आ जाता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो पख्तूनख्वा के अंदर नैब बनी है, वो जो एहतसाब कमीशन बनी, वो जरा प्लीज गौर से समझे वो क्या प्रोसेस था। उसके अंदर सबसे पहले एक चीफ मिनिस्टर ने नाम दिए गए सिलेक्शन कमेटी के, और सिलेक्शन कमेटी में जिस तरह IG अब्बास खान थे, एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, जो मोतबर शहरी थे, उनके नाम दिए गए, उनको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। उस सिलेक्शन कमेटी ने एडवर्टाइज किया एहतसाब कमिश्नर्स 5 और DG नैब के लिए। उस सिलेक्शन कमेटी ने DG नैब को सिलेक्ट किया और उन्होंने एहतसाब कमीशन को इलेक्ट किया, जो मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट थी, जवाबदेह नहीं है वो पख्तूनख्वा की हुकूमत को। अब जो प्रॉब्लम वो भी अब प्लीज समझ जाए, वो प्रॉब्लम ये आया कि वो जो एहतसाब कमिश्नर थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, उनके और DG नैब के बीच में प्रॉब्लम आया जुरिस्डिक्शन पे। यानी एहतसाब DG नैब समझते थे कि वो जो एहतसाब कमिश्नर है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। एहतसाब कमिश्नर का कोई हुकूमत का कोई
کمیٹی نے کیا جو پارلیمنٹ نے کراس پارٹی یعنی پارلیمنٹ کی کمیٹی اپوزیشن گورنمنٹ تو وہ بالکل کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو پرابلم آیا نہیں وہ پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے, اس کو میرا خیال ہے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ سیریس لوگ سب مانتے ہیں. وہاں سلیکشن بھی ٹھیک طرح سے ہوئی, سلیکشن بھی ٹھیک طرح سے ہوئی, کام بھی کافی نسبتاً بہت آزادی کے ماحول میں کیا, لیکن آخر ان کو جانا پڑا نا, آخر ان کے اختیارات محدود کیے, اس پہ سارے میڈیا نے ریئیکٹ کیا ہے. اپوزیشن اس میں تو آپ کو بہت اچھی نہیں. کب آپ نیا آدمی لگا رہے ہیں اور کب اسے پورے اختیارات دے رہے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے پلیز اس کو پھر سے میں اب ان ڈی جی جو تھے احتساب ان کا کوئی کمپلینٹ گورنمنٹ کے خلاف نہیں تھا. کسی چیف منسٹر عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی ہم نے کسی ہی کمپلینٹ اگینسٹ یو خان صاحب, ہی کمپلینٹ اگینسٹ یو. کیا کمپلینٹ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کا کہا, انہوں نے آن ریکارڈ آ کے کہا تھا کہ جناب آپ نے انہیں یقین دلایا تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی قانون میں, بٹ قانون میں اسی طرح کی تبدیلی ہو گئی کہ ان کے اختیارات کلپ ہو گئے. یہ انہوں نے سب کے سامنے کہا. نہیں, کمپلینٹ یہ کہے کہ انہوں نے دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سٹنگ منسٹر کو انہوں نے تحریک انصاف کے منسٹر کو جیل میں ڈال دیا. کسی نے ان کو کمپلین کیا, انفاق نے کیا, گورنمنٹ نے, کسی نے سامنے کچھ کیا, انہوں نے پھر ایک ایم پی اے کے والد کو پکڑ کے جیل تحریک انصاف کے وارنٹس نکالے. کسی نے کمپلین کیا, ہم نے کسی نے نہیں کیا. یعنی کہ ان کی ورکنگ کے اندر ہمارا کچھ نہیں تھا. پرابلم یہ آیا کہ ان کا پرابلم آ گیا احتساب کمشنر سے. اب احتساب کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, اس میں نہ گورنمنٹ کا ہاتھ ہے, تو اس پرابلم کے اندر پھر ایک کمیٹی بٹھائی گئی. کمیٹی نے ان ساروں کو انٹرویو کر کے اس کے بعد امینڈمنٹس لے کے آئے. اب یہ جو ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں, اگر وہ کمیٹی کے اندر کوئی بھی امینڈمنٹس ہے, میں آپ وکیل بٹھا رہا ہوں, پرسوں میں میٹنگ کر رہا ہوں ان کے ساتھ, کوئی بھی امینڈمنٹ رکاوٹ کی کام میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر خان صاحب کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے دنیا نیوز کے لیے اپنا وقت نکالا. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مردم شماری کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے, اور انہوں نے حبیب صاحب آج میں آپ کو بتا دوں وہ بات نہیں, خان صاحب سے جو سوال کرنا تھا نا, خیر ان سے وعدہ کیا, انہوں نے کیا ہے, خود ہی انہوں نے کہا کہ آپ انٹرویو کریں مجھے. اس طرح کیا بیپر پہ کتنی بات ہو سکتی ہے, تو مہربانی کی انہوں نے کوشش کرتے ہیں جلدی ان کا انٹرویو کریں. لیکن جو مجھے خدشہ میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایم پی اے ہیں اور منسٹر ہیں, ان میں سے بعض بڑے عجیب لوگ ہیں, بس اسے سخت لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ متحمل نہیں ہو سکتے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے. ان کی حالت بڑی خراب ہے, اور وہ ادھر ادھر چمے گوئیاں کرتے پھر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے 4 ایک ایسے بھی ہیں جن کے ادھر ادھر رابطے ہیں دوسری پارٹیوں سے. یعنی بغاوت بھی ہو سکتی ہے. بغاوت تک تو شاید نوبت نہ جائے, لیکن یہ ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رکاوٹیں ڈالیں. اچھا. اور اس کو کسی کو دراز کریں, اس لیے کہ عمران خان نے تو کوئی وہاں سے پیسے نہیں بنائے, اس کو کیا ہے. اور پرویز خٹک کے بارے میں بھی کوئی چیز ابھی تک ثابت نہیں ہے, وہ ویسے ہے, اس میں جناب حامد نے کہا کہ بعض چیزیں تھیں, اعتراضات تھے, سوالات تھے. ٹھیک. اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ نہیں کیا, لیکن جو ایم پی ایس ایسے ہیں جنہوں نے پیسے بنائے, افسر بھی ایسے ہیں اور وزیر بھی ایسے ہیں, اور بڑے گئے گزرے ہیں, پنجاب سے گئے گزرے ہیں. ٹھیک, وقت کم رہ گیا. میں ایک خان صاحب کے بارے میں, خان صاحب کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اور خبر دینا چاہتا ہوں. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے اگلے 1 مہینے کے اندر یہ احتساب والا معاملہ سیٹ نہ کیا, تو خان صاحب کے دائیں اور بائیں بازو پہ, میں دامن کی بات نہیں کر رہا, دائیں اور بائیں بازو پہ غلاظت کے چھینٹے پڑے ہوئے. نہیں, وہ 4 ہفتے نہیں ہیں, 6-7 دن 8 دن بہت جلدی معاملہ نمٹانا, بہت جلدی اس کو نمٹانا ہوگا. اچھا جی, وہ مردم شماری پہ بات کرنا ٹائم ہو جائے گا ختم. دیکھو جی, اس میں مسئلہ یہ ہے, دیکھیں مردم شماری ہو پائے گی, بڑا جھوٹ ہو گیا, ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈٹرمنیشن ہو.
वोट दर्ज कराए जाते हैं दही सिंध में बहुत ज्यादा, दही बलूचिस्तान में नहीं, ये प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में, हमारी तादाद कम ना हो जाए, वो रहते कराची में, वोट वहां दर्ज होते हैं, उसी तनासब से सीटें बनती हैं। अच्छा एमक्यू वाले दर्ज कराते हैं, भाई उसका कोई सिस्टम बनाए ऐसा, और पंजाब में भी कराते होंगे बहुत सारे लोग जो अपना जाहिर है जिनके मफादात होते हैं। एक तो ये है कि शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं उसी तनासब से होने चाहिए, आबादी उसी तनासब से होनी चाहिए, उसमें 2-4% का फर्क भी हो सकता है, कहीं खानदान बड़े हैं निस्बतन। दूसरा ये है कि इससे नादरा के रिकॉर्ड से मदद ली जाए, दूसरा ये है टेक्नोलॉजी से मदद ली जाए, बिल्कुल IT माइनिंग की खिदमत भी ली जा सकती है। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर से तस्वीर बन सकती है, आड़ी भी बन सकती है। अच्छा फिर ये है कि जो वो कमीशन कमेटी क्या बनी हुई, जो उसमें 8 आदमी पंजाब के हैं जी, 8 आदमी और 1 आदमी सिंध का, ये क्या मतलब? इसी कमीशन पर तो एतराज सामने आ रहा है। बिल्कुल गलत बात है भाई, सारे सूबों के आदमी होने चाहिए और आदमी भी ऐसे होने चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके। और मेरा ख्याल है कि ऐसे कोई हमाकत हो गया, नवाज शरीफ का ये एटीट्यूड नहीं है कि उसमें जरूर पंजाब के लोग ज्यादा हों, मेरा ख्याल है वो खुशी से कर देंगे तब्दीली। इस मामले में उनका रवैया मुस्बत है, सिंध से हो बलूचिस्तान से हो और सब ऐसे हो, तो मशवरा करके बना ले। अच्छा इस बारे में करना क्या, इसमें क्या निकालना है, इसमें इंदराज करना ना, और सही इंदराज होने चाहिए। अभी साहब आपको क्या लगता है और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देने की? देखिए मसाइल अगर तो आप पंजाब और केपीके की बात करें तो यहाँ पे तो मसाइल नहीं है, सिंध में और बलूचिस्तान में मसाइल हैं और बहुत शदीद है, और कराची में बलूचिस्तान में लेकिन कराची में ऐसे बादशाह हैं भाईजान, 500 फ्लैट और हर फ्लैट में 600 बंदों के वो वोट दर्ज करा देते हैं। वोटों का और क्राइटेरिया इसमें तो चूंकि फिजिकल चेक होना है जाके, उसमें अब जो बलूचिस्तान में मसला है वहां पे पीके मैप ये कहती है कि आप तो हर पख्तून पश्तो बोलने वाले को पाकिस्तानी गिन लें, हालांकि उसमें लाखों लोग जो हैं वो अफगानिस्तान से हैं। तो दूसरी बात है जो हमारे बलोच भाई हैं, जो जैसे हमारे जो अख्तर जान मैंगल साहब हैं, ये कहते हैं कि हर बलोची बोलने वाले बरावी बोलने वाले को बलोच समझ रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ईरानी बलूचिस्तान से भी बहुत से लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे तो बॉर्डर बिल्कुल खाला जी का घर है ना, जिसका ठीक है ना, बैठ के बात करें। फिर ये है कि वो मामला हल करें। फिर वो जो एक एतराज है कि गवादर में जो आदमी 10 साल रहे, एक तजवीज है उसको बलूचिस्तान का शहरी तस्लीम, उस इलाके उस शहर में रहने वाला मकीन तस्लीम किया जाए, मकामी वोटर उसको बात करें ना जी। इसमें क्या है, तो इस पे भी अच्छा। दूसरी बात है जो सिंध में है, अब सिंध में जब ख्यालात इस तरह के होंगे कि अयाज लतीफ प्लेजो साहब, अब सिंधी कौम परस्तों में उनका नाम है, कहने लगे कि आज मीटिंग में उन्होंने जो एपीसी में कहा कि अगर सिंध की आबादी 6-7 करोड़ से कम हुई तो हम नहीं मानेंगे। लो भाई अब ये जितनी आबादी उतनी उतनी माननी चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ये क्या बात है? तो ये जो मामलात है इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। हमें सिंध ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, कायम अली शाह साहब ने, उन्होंने एक इंट्रा प्रोविंस जो है मामला तय कर लिया, अब 29 तारीख को वो सीसीआई में ले जाएंगे। बलूचिस्तान में इशू है, बलूचिस्तान में इंट्रा प्रोविंस डायलॉग की जरूरत है, वहां बैठना पड़ेगा, वहां पे लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब बात आगे बढ़ेगी। वरना अगर बलूचिस्तान के बगैर, जैसे कि बाज लोगों की ख्याल है जो बदनीयती से ये कहते हैं कि आप चले बलूचिस्तान की मर्दमशुमारी बाद में कर लें, अभी नहीं हो सकते, क्यों ये तो फिर बड़ा लिहाजा हमें इन चीजों पे गौर करके। वैसे बलूचिस्तान की इंतजामिया बड़ी अच्छी है निस्बतन, और वहां मिलजुल का काम होता है, और वजीर आला ने भी ये जितने दिन गुजारे हैं कोई खास शिकायत उनकी नहीं आई है। बिल्कुल छोटी मोटी भी अभी तक नहीं। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान वाले कर लेंगे, कोई फार्मूला बना लेंगे, टाइम चाहे लगे। तो इसमें एक और बात है, ये जो आप बात करी थी कि जी पंजाबी हैं सारे, देखिए जो पीबीएस जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, एक तो ये है कि उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए अथॉरिटी की सूरत में, बिल्कुल होना चाहिए मौसूली तौर पर। ठीक है, प्रोग्राम का जो सेक्रेटरीज है ना, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं बहुत सारे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने